بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے. لا تعداد بے شمار آنگین بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکت ہے. صاحب عزیز ساتھیو سامعین و سامعات، صاحب اولاد واسطے اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرن واسطے سیرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سیرت وچوں جو اعمال تربیت اولاد واسطے ضروری اور اہم نے انہاں اعمال نو بیان کیتا جا رہا ہے. پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر 4 چیزاں بیان کیتیاں سن. سب تو پہلے اللہ تعالیٰ کو نیک اولاد دا سوال کرنا چاہیے اور پھر اولاد کے دین نو دنیا تے ترجیح دینی چاہیے. نمبر 3، جس قدر وسائل انسان کو موجود ہوں انہاں وسائل نو مد نظر رکھ دیا دنیا دیا نعمتاں اور دنیا دیا چیزاں دا خیال رکھنا ہے، انہاں نو دنیا بھی عطا کرنی. اور نمبر 4، اپنے وسائل کے مطابق انہاں دے اخراجات پورے کرن تو بعد
پھر انہوں کے رزق اندر اضافے دی دعا بھی کرنی چاہیے. یہ 4 چیزاں پچھلے جمعے بیان ہوئی نے. اللہ انہاں دے مطابق عمل کر کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور 5ویں چیز، آپ بھی شرک تو باز رہنا ہے، اپنی اولاد نو وصیت کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، اور انہاں نو ایسی تعلیم و تربیت دینی ہے کہ بتاں دی عبادت تو پاک رہن، صرف ایک اللہ واحد کی عبادت کریں. اور آئیے ذرا غور فرمانا، خالق رب ارض و سما نے اپنے قرآن مجید اندر بڑے ہی پیارے انداز سے نال ایسے چیز کو بیان فرمایا ہے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر اپنی اولاد کے عقیدے کے بارے فکر مند نے، انہوں کی توحید کے بارے فکر مند نے کہ توحید پرست بن جان، کتے اللہ نال شرک کرنے والے نہ بن جان. اور آئیے اللہ کے قرآن کے الفاظ کے اندر غور فرمایا دے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دے سامنے دعا پہ کرتے ہیں، اپنے خالق دے سامنے دعا فرما رہے ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بڑی پسند آئی، الفاظ بڑے پسند آئے ہیں. اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن کی زینت بنا دیتا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اللہ اس شہر اندر رہن والے امن اندر ہون. اللہ رب العزت دے بولو پہلے جناب ابراہیم شہر دے امن واسطے دعا کر دینے پے، کیونکہ اگر شہر میں ہی امن نہ ہوئے، اگر لوگ ہی پر امن نہ ہون، اللہ دیاں عبادتاں دا پھر مزہ بھی تے نہیں آندا. صحیح معنی اندر بندہ اللہ دیاں عبادتاں نہیں کر سکتا. پہلے امن منگے ہے، بعد اندر اللہ رب العزت دے کولوں اپنی تے اپنے اولاد دے عقیدے دی صلاح منگی ہے. اگر آپ عقیدے دی صلاح بڑی ضروری ہے. اللہ رب العزت دے نال شرک کرنا بہت بڑا جرم ہے. اللہ دے نال شریک ٹھہرانا، او دی ذات اندر، صفات اندر، کمالات اندر اللہ نال شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے قرآن مجید اندر ایک جگہ تے 17 نبیاں دا نام لے کے ذکر فرمایا ہے، 17 پیغمبراں دا نام لے کے فرمایا
شرک کر دے کہ میں انہاں دے عمل بھی ضائع کر دیتا. شرک ایسی لعنت اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے اور شرک کرنے والا سب تو بڑا ظالم ہے. اور دعا کریا کرو اللہ شرک جیسی لعنت دے کولوں محفوظ فرمائے. اور میں ایک حدیث اندر پڑھ رہا تھا اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ فجر تو بعد تے مغرب تو بعد 7 دفعہ نا اے وظیفہ کرتا ہے پڑھتا ہے آندا کی ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہ انہوں شرک تو بھی بچا لیندے نے. اللہ دنیا دیاں پریشانیاں تے مصیبتاں بھی دور کر دیندے نے. مطلب کی یہ شرک دے کولوں آپ بھی بچنا ہے اپنی اولاد نو بھی شرک دے کولوں بچانا ہے. فرمایا اللہ اے مینوں تے میری اولاد نو انہاں بتاں دی عبادت دے کولوں محفوظ فرما لے. اللہ بتاں دی عبادت دے کولوں ساڈی جان چھڑا دے. اسی بتاں دے کتے پجاری نہ بن جائیے. حضرات یاد رکھے آتے موجودہ دور دے اندر بھی اپنی اولاد دی تربیت کرو انتہائی ضروری ہے. تے جے اولاد دی تربیت نہ ہوئے تے پھر پی ٹی آئی دے اسلام آباد دے اندر مندر بناؤں دے اتفاق کرتے نظر آؤں گے. امت مسلمہ دے نوجوان اے نام ریاست مدینہ دا ہے جبکہ ریاست مدینہ دے اندر میرے پیغمبر نے بتاں نو توڑے آئے بتاں دی عبادت نو ختم کیتا ہے. اللہ دے پیغمبر نے بتاں نو ختم کر دیتا ہے. تے اسلام آباد اندر مسلماناں دے ٹیکس دے نال ارباں روپے لاگت منظور کر کے مندر دی جناب تعمیر دی منظوری دیتی جا رہی ہے. اور ظلم دی انتہا مساجد جیڑی 30 سال تو آباد ہے جتھے نمازاں پڑھیاں جاندیاں نے درس و تدریس دا کام ہے. ساڈی حکومت صاحب یہ جناب ساڈے وزیر اعظم صاحب ساڈی حکومت انہاں مساجد نو گھیرا رہی ہے. انتظار کرو فتنیاں دا انتظار کرو میرے بھائی میرے برادر. آؤ نا ذرا توجہ فرماؤ اولاد کی تربیت ضروری ہے. ایتھے تے جناب ہر بندہ اپنی پارٹی دا دفاع کرتا ہے. اور یاد رکھے آج کل قیامت دا دن ہوئے گا نہ پی ٹی آئی کام آئے گی نہ نون لیگ کام آئے گی نہ پیپلز پارٹی کام آئے گی نہ کوئی اور سیاسی جماعت کام آئے گی. اوتھے کام آئے گا اپنا اخلاق کام آئے گا. کام آؤں گے اپنے نیک اعمال کام آؤں گے. کام آئے گا کہ قرآن کی تلاوت کرنا کام آئے گا. حضرات پارٹیاں رکھو میں دے اندر حج کوئی نہیں سمجھدا لیکن اپنی پارٹی دے ہر گندے فعل دا دفاع نہ کریا کرو. اپنی پارٹی دے ہر گناہ والے فعل دا دفاع نہ کریا کر. اللہ رب العزت دے سامنے پیش ہونا ہے اللہ دے سامنے جانا ہے. اللہ نو کی منہ وکھائے گا. اج مندر دا دفاع کرنا ہے آج مندر دا دفاع کرنا ہے تے مساجد گرائیاں جا رہی ہیں. اودے بارے دی شاملات جگہ تے سی دیکھو لوکاں دی زمین تے قبضہ کر کے مسجد بنانا کوئی چنگا کام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائی میرے برادر ذرا غور کر ذرا فکر کر طوفان بدتمیزی پر پائے میرے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد دی تربیت میں کر دے اور کی فرماندے نے دعا کر رہے ہیں. فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اللہ بتاں دی عبادت کو محفوظ کر لے. اللہ مینوں بھی بچاؤ تے میری اولاد نو بھی بتاں دی عبادت کو بچا لے. فرمایا اللہ انہاں بتاں دی عبادت نے بڑے لوگاں نو گمراہ کر چھڈیا ہے سیدھے رستے تو ہٹا چھڈیا ہے. اللہ جی جیڑا میری فرما برداری کرے گا وہ تے میرے وچوں ہے تے جیڑا میری
نافرمانی کرے گا فرمایا فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. گجرا والا بے باسیو اس آیت کے اندر بڑے سبق ملتے ہیں. بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا. آگیا اللہ جیڑا میرا فرما بردار ہے او تے میرے وچوں ہے. جیڑا میری گل منے گا میرے آنکھیں لگے گا او تے میرے وچوں ہے. لیکن جیڑا میرا نافرمان ہے او دے واسطے خلیل علیہ السلام نے بددعا نہیں فرمائی. او دے واسطے اپنی زبان وچوں ثقیل الفاظ استعمال نہیں فرمائے. فرمایا وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے اللہ جیڑا میرا نافرمان بن جائے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہ تو بہترین غفور الرحیم ہے. اب گجرا والا دے باسیو اولاد اگر نافرمانی کرے اولاد اگر کہنا نہ منے بددعا نہ کریا کر بلکہ اینا واسطے پھر بھی دعا کریا کر. صاحب اولاد دا حق بندا ہے ہر ویلے اپنے اولاد واسطے دعا کرے. انہاں نو دعاواں دے اندر یاد رکھے. انہاں واسطے اللہ دے کولوں دعا کردا جائے. میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آقا فرماندے نے ایک باپ دی دعا تے بد دعا ڈائریکٹ اللہ دے دربار اندر چلی جاندی ہے. اے درمیان تے اللہ دے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوندا. اس واسطے اپنی اولاد واسطے دعا کریا کر کہ اللہ سانو شرک تو بچا تے اللہ ساڈیاں اولاداں نو بھی شرک دے کولوں محفوظ فرما لے. اللہ اللہ اللہ. آئیے ذرا غور فرمانا. پنجواں عمل کی ہے اپنی اولاد واسطے دعا کرنی ہے. شرک دے کولوں آپ بھی بچنا ہے اپنی اولاد نو بھی شرک دے کولوں بچا کے رکھنا ہے. اللہ اللہ اللہ. دعا بھی کرنی ہے پہلے نمبر تے شرک شرک دے کولوں بچنا بھی ہے تے بچانا بھی ہے. دوجے نمبر تے اللہ کولوں دعا کرنی ہے اللہ ساڈیاں اولاداں نو دنیا دے ہر شر کولوں محفوظ کر لے ہر پریشانی تو محفوظ کر لے. اللہ کو اللہ اللہ. اور یہ دا طریقہ کی ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت راوی نے فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما ویقول ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق علیہم السلام اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. جتے شرک تو بچاؤ دی دعا کرنی ہے اوتے ہر شر تو بچان دی دعا بھی کرنی ہے. شرک تو بھی بچان دی دعا اور کوشش بھی جاری رکھنی ہے. اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نال دنیا دے ہر شر تو بچان دی دعا کرنی کہ اللہ ساڈیاں اولاداں نو ہر شر تو محفوظ فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے اللہ کے نبی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دم کریا کرتے سن تے دم کر کے آپ فرماتے سن اے طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اینا الفاظ نال حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو دم کرتے ہیں. دماغیاں کو لے جان دی نسن دی لوڑ نہیں. آپ انہاں الفاظ نو دعاواں نو یاد کریا کرو. اللہ دے نبی انہاں دے جسم دے ہاتھ پھیر دے
تے نال فرماندے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ، اللہ میں تیرے مکمل کلمات دے نال پناہ دے وچ دینا اپنے انہاں دونوں نواسیاں انہاں دونوں بیٹیاں نو، اللہ ہر شیطان تو بھی محفوظ فرما، ہر شر تو بھی محفوظ فرما، اور اللہ ہر قسم دی ملامت کرن والی اکھ تو بھی دور فرما، جنہوں نظر بد لگ جائے 3 دفعہ یہ دعا پڑھ کے دم کرو، شفا عرشاں والا رب آپ دے چھڑے گا۔ فرمایا انہاں واسطے دعا کرنی ہے، دم کرنا ہے۔ کہ اج کل پیچھے اج کل تے ایک موبائل ابا جی نے پڑھیا ہوتا ہے، دوجا بیٹے نے پڑھیا ہوتا ہے، تیسرا بیوی نے، چوتھا بیٹی نے پڑھیا ہوتا ہے، اپنے اپنے کماں تے مصروف نے۔ کدی وقت ہوتا سی ماں باپ قرآن پڑھتے سن، اولاد بھی اللہ دا قرآن پڑھتی سی، ماں باپ نمازی سن، اولاد بھی نمازی تھی۔ اج نہ ماں باپ قرآن پڑھتے ہیں، نہ اولاد پڑھتی ہے، نہ ماں باپ نمازی ہے نہ اولاد نمازی۔ کبھی غور نہیں کیتا، جو باپ کرے گا وہی بیٹا کرے گا۔ اولاد کی تربیت کے اندر میرے بھائی میرے برادر سب تو بڑا کردار ماں باپ کا ہوتا ہے۔ جو ماں باپ کرتے ہیں اولاد وہی کرتی۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے انہاں الفاظ دے نال اپنی اولاد نو دم کریا کرو، اپنے بیٹیاں نو دم کریا کرو، ہوئے گا کہ اللہ ملامت کرن والی نظر تو بھی محفوظ فرما لے گا، اور اللہ دنیا دے ہر شر دے کولوں بھی محفوظ فرما لے گا۔ لو ایک حدیث سن لو، انشاءاللہ بڑا کام آئے گا۔ سلسلہ الاحادیث صحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، اور گل بڑی پیاری ہے۔ تربیت اولاد اندر ایک بھی چیز یاد رکھنی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بھی ضروری کام کرنا ہوتا ہے لوگوں کی نظر تو چھپا کے کریا کرو۔ اولاد کو نظر تو بچان کا دم کرنا ہے، اور میں دس رہا کہ نظر کتنی زہریلی چیز ہے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا نظر اتنی زہریلی ہے، ایک تندرست اونٹ نو ہنڈیا دے اندر پہنچا دیتی۔ تندرست اونٹ ہو گئے، تندرست انہوں نظر لگ جائے، بیمار ہو جائے، پھر حلال ہی ہونا تو پھر ہانڈیا چ جانا تو، اور صحت مند انسان نو نظر بد جیڑی ہے قبر تک پہنچا دیتی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جدو کوئی کام کرنا ہوئے نا ضروری، وہ ٹنڈورا نہیں پٹنا چاہیے۔ تساں ویکھیا ہوئے گا اکثر طور تے کوئی کام کرنا ہوئے نا، اونوں بھی دس اونوں بھی دس، وہ میں کرنا چاہنا، میں آ کرنا چاہنا، تو جدو ٹنڈورا بندہ پٹ لینا پھر وہ کام ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اکثر انج ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نظر لگ جاتی ہے، حاسدین دا حسد جیڑا اس کام کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، بندے دا وہ کام جیڑا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حاسدین دا حسد تے نظر بد جیڑی ہے اتنی بری چیز ہے۔ دعا کریا کرو اللہ انہاں چیزاں تو سانو سارے نو محفوظ کر لو۔ تائیں تے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو پڑھ کے تے دم کریا کرتے سن، اللہ اللہ۔ میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا توجہ فرمانا، عرض کر رہا سا اولاد نو شرک تو بچانا ہے، خود بھی شرک تے کولو بچنا ہے، اور اسی طرح انہاں واسطے ہر شر تو بچن دی دعا کرنی ہے، تے نال دم بھی گاہے بگاہے کرتے رہا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ ان الفاظ کو یاد کر لو، نظر دا بہترین دم میں پڑھ کے اپنی اولاد نو خصوصاً چھوٹے خوبصورت بچیاں نو پڑھ کے دم کر دے رہا کرو، اللہ شر تو بھی محفوظ کر لیندے نے، رب ذوالجلال بڑے بڑے حادثات تو محفوظ فرما لیندے نے۔ 8واں 7واں عمل جیڑا کام اپنی اولاد نو کہندے ہو او کام آپ بھی کرنا ہے۔ اگر اولاد نو نماز دا حکم دے دے تے نماز آپ بھی پڑھنی ہے۔ تربیت اولاد اندر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبق دیتا ہے جیسی اولاد کی تربیت چاہتے ہو ویسا آپ بھی بن جاؤ، آپ بھی اس طرح دے بن جاؤ جویں دا اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہو۔ اور یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انداز کی اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسیا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں آکھیا اے ابراہیم اسلم فرما بردار بن جاؤ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے اسلمت لرب العالمین، اللہ میں سارے جہاناں دے رب واسطے میں مطیع ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا۔ اور فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بھی نمازی نے تے اپنی اولاد نو بھی نماز دا حکم کر رہے، آپ بھی فرما بردار نے اپنی اولاد نو فرما برداری دا آرڈر دے رہے نے۔ پہلو آپ فرما بردار بنے تے پھر اپنی اولاد نو وصیت پہ کر دینے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد نو وصیت پہ کر دینے، حضرت خلیل بھی اپنی اولاد نو وصیت پہ کر دینے۔ وصیت کی ہے اے بیٹیو اللہ نے دین تواڈے واسطے پسند کر لیا ہے، انبیاء دی جماعت سب تو زیادہ نبی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی دے اندر پیدا فرمائے نے۔ آپ بھی حق ادا کر رہے نے، بیٹیو فرما بردار بن جاؤ۔ پہلا آپ فرما بردار بنے نے، پھر آخیا بیٹیو فرما بردار بن جاؤ۔ رب نے تواڈے واسطے دین نو پسند فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اس حال وچ موت آئے کہ تسی اللہ دے فرما بردار ہو، گجرانوالا دے باسی ہو، باپ نو بیٹا کاپی کردا ہے، بیٹا باپ دی نقل کردا ہے۔ تساں ویکھیا ہوئے گا اکثر سگرٹ پین والے بندے انہاں دیاں اولاداں وچوں انہاں دیاں بیٹیاں وچوں بھی کوئی نہ کوئی سگرٹ ضرور پیوے گا۔ شراب پین والے اگر شراب پی کے باپ کر دے اندر آئے گا تے بیٹا بھی شراب دی طرف مائل ہوئے گا۔ جو باپ کرے گا او بیٹا کرے گا، جو باپ عمل کرے گا بیٹا بھی وہی عمل کرے گا۔ اگر بیٹا ویندا ہے ابا جی دکان تے بیٹھ کے ملاوٹاں کر دینے، گھر دے اندر ملاوٹاں کر دینے، کل نو بیٹا بھی ملاوٹاں کرے گا۔ اگر بیٹا دیکھے گا باپ جھوٹ بولدا ہے کل نو بیٹا بھی جھوٹ بولے گا۔ اگر بیٹا بھی آندا ہے کہ میرا باپ اپنی بہناں دا حق کھاندا ہے پیا تے کل نو بیٹا بھی اپنی بہناں دا حق کھائے گا، جائیداد وچوں حصہ نہیں دے گا۔ جو بیٹا کرے جو باپ کرے گا بیٹا وہی کرے گا۔ اس واسطے فرمایا اگر اپنی اولاداں نو نمازی بنانا چاہتے ہو تے آپ بھی نمازی بن جاؤ۔ اگر اولاداں نو ایمانداری سکھانا چاہتے ہو آپ ایماندار بن جاؤ۔ اگر شرک تو بچانا چاہتے ہو آپ شرک کو بچ جاؤ۔ اگر چاہتے ہو اولاد راہ
سجدے کرے نماز تہجد پڑھے آپ بھی اٹھیا کر اٹھ کے نماز تہجد ادا کریا کر اگر اولاد جاگ جائے ویکھے ساڈے ماں باپ نمازی نے اولاد بھی نمازی بن جائے گی اس واسطے فرمایا اپنی اولاد دے ہاتھوں نیک کم کرایا کر اگر اللہ دے راستے اندر خرچ کرنا چاہنا ہے اپنی اولاد دے ہاتھ اندر پیسے دے لے بیٹا اللہ دے راستے اندر خرچ کر دے سائل آیا ہے لے بیٹا آٹا لے جا کھانا لے جا اے فلاں چیز لے جا باہر جا کے سائل نو دے آ اللہ اکبر عادت پہ جائے گی بیٹے نو پتا ہوئے گا باہر سائل آیا عادت پئی ہے میرا باپ بھی خرچ کردا سی میں بھی خرچ کرنا ہے مسجد اندر خرچ کرنا چاہتے ہو اپنی اولاد دے ہاتھ پیسے دے آپ کول بیٹھ جاؤ لے بیٹا اللہ دی راہ اندر اللہ دے گھر وچ خدمت کر دے اللہ 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 بیٹے نو پتہ لگے گا ابا جی بھی خرچ کر دے سان تے میں بھی خرچ کرن والا بننا تے جے اولاد نے ویکھیا ابا جی جھوٹ بڑا مار دے دروازہ کھڑکیا ہے پتر جی فلانا بندہ آیا نا تو کئی ابا جی گھر نہیں ہے اللہ اکبر یہ اسی معمولی سمجھنے ہیں معمولی سمجھنے ہیں لیکن اللہ دی قسم جے اے چیزاں ساری اولاد دی تربیت نو بگاڑ کے رکھ دیندیاں نے اور اس قدر بگاڑ دیندیاں نے کہ کل نو بندے نو سمجھ نہیں ہوتی پھر مولوی جی پتہ نہیں کوشش تے بڑی کیتی ہے تربیت چنگی کرن دی پر پتہ نہیں ہے اینو کی ہے آنکھیں ہی نہیں لگدا فلانا عمل کردا ہے فلاں عمل کردا ہے اللہ اکبر میرے بھائیو یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں کل نو پہاڑ بن جاندیاں نمازاں پڑھو گھر دے اندر نفل و نوافل پڑھو اولاد چھوٹی ہے نا انہوں پتہ لگے کہ گھر دے وچ نفل پڑھنے گھر دے اندر نماز پڑھنی ہے اے جیڑے ساڈے والدین پڑھتے ہیں انہوں نماز آتے ہیں ساڈے استاد نے مولانا احسان اللہ شہباز صاحب حافظہ اللہ صحت علی لمبی زندگی عطا فرمائے فرماتے ہیں ساڈے دوست گجراں والے دی گل ہے گجراں والا وہ شہر ہے جنوں دینی آکھیا جاتا ہے جنرل پرویز مشرف نے آکھیا سی کہ اگر میراتھن ریس کران میں گجراں والے کامیاب ہو گیا تو میں پورے پاکستان کامیاب ہو جاواں گا گجراں والا دے غیور اور دینی لوگاں نے جنرل پرویز مشرف نو او دے ناکام ارادیاں او دے ناپاک ارادیاں چ ناکام کر دیتا تھی او دی ریس جیڑی میراتھن ریس کڑیاں منڈے کٹھے نسن نکراں پا کے ادھے ننگے جسم لے کے اونوں ناکام کر دیتا تھی گجراں والا دے غیور مسلماناں تے نوجواناں نے اسے گجراں والے دی میں گل کرنا جدی اندر سینکڑوں مساجد اور مدارس نے اور بڑے بڑے پرانے مدارس نے اس گجراں والے دی بات میں کر رہا فرماندے نے ساڈے کچھ دوست گجراں والا دے وکیل صاحب دے گھر چلے گئے کوئی کام سی کسی کیس تے ڈسکس کرنی سی نماز دا ٹائم ہو گیا تے مسجد ذرا دور سی یا ٹائم تھوڑا سی انہاں کیا حضرت جی مصلا دیو یا اسی گھر ہی نماز پڑھ لئیے انہاں لب لبا کے گھر دے وچوں کدرے کوئی کسے نکر مصلا پیا لیا کے دیتا مہمان نماز پڑھن لگ پے تے بچے دروازے تھانی وہندے نے تے تھوڑی دیر بعد جا کے اپنی والدہ نو آندے نے امی جی اے دسو جڑے مہمان آئے نے انہاں دا دماغ خراب ہے یہ کوئی دماغ دا علاج کروان آئے نے یا انہاں دا دماغ کام نہیں کردا یہ پاگل نے ماں نے آخیا بیٹا کی ہویا ہے کدی وہ کھلو جاندے نے ماما کبھی وہ جھک جاتے ہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی زمین پر چلے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پاگل ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون دنیا دی تعلیم تے بڑی لے لئی لیکن کاش وکیل صاحب نے کدی نماز پڑھی ہوندی گھر وچ نفل پڑھے ہوندے تے اولاد نو بھی پتا ہوندا ابا جی پاگل نہیں بلکہ رب دے سامنے سجدے کر کے حق ادا کر رہے نے نماز ادا کر رہے ہیں نبی پاک نے ایویں نہیں فرمایا ابو داؤد اندر حدیث ہے اللہ دے نبی نے فرمایا گھر دے اندر نفل پڑھنا مسجد نبوی اندر نماز پڑھنا وہ افضل ہے یہ مطلب کی ہے یہ معنی تے مقصد کی ہے عورت دی فرض نماز گھر وچ بہتر ہے
مرد دی فرض نماز مسجد وچ بہتر ہے تے مرد دی نفل نماز گھر وچ بہتر ہے. گھر وچ نفل پڑھیا کرو، تہجد پڑھو. نماز فرض مسجد میں پڑھ لے تے نفل گھر جا کے پڑھ لے. پر سیاپا یہ وے جی اسی مسیتے نہ پڑھیے تے گھر جا کے بھی نہیں پڑھتے. گل ہی یہ وے. اہل حدیثو غصہ نہ کریا جے. لوگ آندے نے اہل حدیث سنتاں تے نوافل دے چور نے، اور کسی حد تک بات ٹھیک ہے، سمجھو اس گل یار کیوں نہیں نفل پڑھتے. پڑھیا کرو، گھر جا کے پڑھو، مسجد کے اندر پڑھو. اور اپنی اولاداں نو بچیاں نو نال لے کے آیا کرو. تے جے کوئی بچہ نال آ جائے تے بابیو بزرگو برداشت کریا کرو. جے کوئی بچہ شور بھی کر لیندا کوئی گل نہیں، اے مسجد وچ اج آؤن گے تے کل نو آؤن گے نا. تے جے بچیاں دے نال سخت رویہ ہوئے تو پھر نہیں ہوندے. میں لندے والا بڑا جمعہ پڑھانا سا، اتنے ایک دینداراں دا گھر بڑا مشہور سی. دیندار انہوں نے آدھے نے اسی سمجھے نا دیندار بڑے پیارے نے، یعنی جہے اسلام آ جان اپنا عیسائیت دا مذہب چھوڑ دیں یا دوسرا مذہب چھڈ کے اسلام قبول کر لیں. اسی اکثر آنے نو مسلم دیندار لوگ بھائی دیندار نے. خیر نماز دا پتہ کوئی نہیں سی. وہ بزرگ جہا سی بابا جی، وہ یاری بڑی سی میری. انہیں حافظ جی کہنا کرنا. میں ایک دن نہ کوشش کر کے تے مسجد لے گیا. مسجد جا کے نماز ہون رہی سی. انہوں بیچارے انہوں کی پتا ہے کہ نماز کے اندر نہیں لگی دا. وہ سارے ایک بزرگ سن، سارے رشتہ دار میرے ابا جی کے ماما جی لگتے ہیں، فوت ہو گئے. اللہ انہوں کی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برکھاں نازل فرمائے. انہوں دے اگوں نا بابا جی لنਘ گئے کہ سلام پھیر کے نا وہ سارے دادا جی لگتے سناتے نے. میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز چھڈ کے نا تیرے منہ تے چنڈ ماردا، تو نماز ہی دے اگوں لنਘ گیا. اللہ اکبر. انہیں کہا لے چاچا میں اگوں نہیں مسیتے ہوتا، پرت کے نہیں مسجد پڑھیا. میں آتے 2-4 سال پھر رہا، پرت کے مسجد نہیں آیا. نبی پاک مسجد نبوی موجود نے. ایک پینڈو آیا، انہیں مسجد کے کونے چ پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ دوڑے کہ روکے، فرمایا بس رک جاؤ، کچھ نہیں کہنا. پیشاب تو فارغ ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا پانی دا ڈول لے آؤ. ڈول لیا کے نا پانی دا میرے نبی نے بہا دیتا. انہوں کول بٹھایا تے کول بٹھا کے نا آقا فرماندے نے بھائی گل سن، مسجداں اللہ دے ذکر واسطے نے، ایتھے نماز پڑھی دی ہے. ایتھے بولو پیشاب کریدا، پیشاب نہیں کریدا، ایتھے نماز پڑھی دی ہے. آندا واہ سونیا میں تواڈے اخلاق تو قربان جاواں، ساری زندگی دے اندر میں نبی پاک نالوں ود کے کسے دا اخلاق نہیں ویکھیا. اللہ 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 بچیاں نو مسجد اندر لے کے آیا کرو، نمازی بناؤ. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک دن نماز پڑھی ہے، میرے نبی نے سلام پھیری ہے. عادت مبارکہ ایسی ہے، نبی پاک ہر آن والے دی خبر رکھ دے نے، ہر آن والے دے چہرے نو تک دے نے. میرے نبی دا صحابی ہے، کافی دنوں تو مسجد اندر نہیں آ رہا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ نو پوچھ دے نے، اے میرے صحابیو فلاں فلاں صحابی ہے مسجد وچ نہیں آ رہا. صحابہ نو سمجھ نہیں آ رہی صحابی کیڑا ہے. آپ نے پھر نشانی دسی ہے. آقا فرماندے نے اور جدے نال او دا چھوٹا جہا پیارا جہا بچہ مسجد وچ آوندا سی، اپنے بیٹے نال نماز پڑھن آوندا سی، مسجد وچ نظر نہیں آ رہا. صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی او دا او چھوٹا بچہ انتقال کر گیا ہے. غم بڑا ہے، دکھ بڑا ہے، اس واسطے دل نو غم لا لیا سو گھر بیٹھا رہندا ہے. میرے نبی اپنے صحابہ نو نال لے آئے. اللہ دے نبی چلدے چلدے صحابی دے گھر وچ تر جاندے نے. میرے بھائی میرے برادر خیال کریا کر، نمازی مسجد وچ فلاں نہیں آ رہا، اج کافی دن ہو گئے نے، وجہ کی ہے پتہ کریا کر. بیمار ہے تے بیمار پرسی کریا کرو، پریشان ہے تے پریشانی حل کرن دی کوشش کریا کرو. میرے نبی مسجد صحابہ نو لے آتے صحابی دے گھر چلے گئے. اللہ دے نبی بیٹھے تعزیت فرمائی ہے. آقا فرماندے نے دو گلاں نے، یا تے میں دعا کرنا وا اللہ تیرا پتر تینوں دے چھڈے، یا پھر میں دعا
وا صبر کر تیرا اوہی بیٹا تیرے باں تو پھڑ کے تے تینوں رب دی جنت وچ قیامت نو لے جائے گا کیڑی گل منظور ہے صحابی آندے نے اللہ دے نبی جی مینوں اے منظور ہے میرا پتر کل قیامت نو باں پھڑ کے تے اللہ دی جنت وچ لے جائے حضرات درج کرن دا مقصد ہے بچے تے چھوٹی عمر وچ مسجد وچ جایا کر دے میرے پاک نبی علیہ السلام سجدے اندر نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حسنین کریمین مسجد وچ آ گئے اللہ دے نبی سجدے گئے حسنین میرے نبی دی کمر تے بیٹھ گئے میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیتا ایتھے کرو ہاں مولوی جی اس تو کوئی چھوٹا ہے سی تے انہوں بھی لے آنا سارے مسیدے یا بھائی جی اس تو چھوٹا کوئی ہوتا تو انہوں بھی مسیدے لے آو چھوٹے ہوندے نے اسی وڑن نہیں دیندے تے وڈے ہو کے وہ ہوندے نہیں تے پھر اسی انہیں اولاد نماز نہیں پڑھتی لے کے آؤ مسجد دے اندر سمجھاؤ اچھے طریقے نال بیٹا ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے اگے پیچھے نہیں جانا اللہ تعالیٰ ناراض ہوندے نے بچیاں نو سمجھاؤ جنی چھیٹی چھوٹا بچہ گل سمجھدا تے ذہن وچ بٹھاندا ہے وڈا نہیں جے بٹھاندا اے نکال نے کاپی کردے نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا کر دیتا اور ایک حدیث اندر موجود ہے حسنین کریمین دے تے سارے گلاں کردے نے وہ ساڈی اکھاں دا تارا نے ساڈے دل دا چین نے سکون نے وہ ساڈے سراں دے تاج نے انہاں تو بغیر ساڈا ایمان نہیں مکمل انہاں دی محبت ہے تے ایمان مکمل ہے لیکن میرے پاک پیغمبر دے نواسے نے تے اللہ دے نبی دی ایک نواسی بھی ہے جہدا نام امامہ بنت زینب سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہما میرے نبی نو اتنی محبت سی اپنی نواسی دے نال حدیث اندر موجود ہے سونے نبی اپنی نواسی نو پکڑ کے سینے لا کے تے فرض نماز پڑھایا کرتے سن ادو پیمپراں دا دور کوئی نہیں سی کہ تسی آکھو پیمپر لا کے چلو ہے لیکن محبت کس قدر ہے اللہ دے محبوب نبی اسلام اپنی نواسی نو اٹھا کے فرض نماز پڑھتے سی تربیت اولاد ضروری ہے میرے بھائیو کہ اپنی اولاد نو نال لے کے اگے لا کے مسجد آپ بھی آیا جائے تے جے بندہ آپ ٹی وی کے بیٹھا ہے سگریٹ پیندا ہے پیا اور جا نماز نہیں پڑھن جاندا پھڑ بندہ ڈنڈا لے کٹ کٹ جا نماز پڑھن جا آپ ہوندا نہیں پیا تے اولاد نو کٹدا پیا نماز پڑھن جا انہیں بھی باہر آ کے سجے کھبے نکل جائے گا ابا نہیں پڑھتا تے میں بھی نہ پڑھاں گا جتے ابا بخشیا گیا ہی وٹتے پے اللہ اکبر اولاد ماں باپ نو کاپی کر دیے یاد رکھے اولاد کاپی کر دیے ماں باپ نبی مکرم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماندے نے اللہ نے حکم دیتا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا نماز ایک ایسا عمل ہے اللہ رب العزت نے کی فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نمازی ہو جاؤ پہلو کی فرمایا آپ نمازی ہو جاؤ تے اپنیاں اولاداں نو اپنے گھر والیاں نو بھی نمازی بناؤ خود بھی اہتمام کرو اللہ دے قرآن دی ایک اور آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا آپ بھی بچو تے اپنی اولاد اپنے اہل و عیال نو بھی اگ تو بچاؤ مطلب کی ہے جیڑا عمل چاہتے اولاد کرے اچھا پہلو خود کرو تے پھر اولاد کو وہ عمل کرے پھر اولاد بھی کرے اور طریقہ کی ہے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین وضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع آقا فرماندے نے جدو پتر جدو اولاداں 7 سال دیا ہو جان انہاں نو آکھیا کرو نمازاں پڑھو نماز پڑھن دا حکم دیا کرو جدو 10 سال دے ہو جان نماز نہ پڑھن تے تھوڑا بہت مارنا بھی پے سزا بھی دینی پے سزا دیو اور انہاں نو آکھو کہ نمازی بن جان
تے جدو 10 سال دے اولاد ٹپ جائے نا 10 سال دی ہو جائے پھر انہاں دے بستر بھی علیحدہ کر دیو. یہ حکمتاں نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا. آپ دے ہر حکم ہر فرمان کے اندر حکمت. تو کی فرمایا 7 سال دے ہون تے آکھو نماز پڑھو کہا کرو وقتاً فوقتاً تے جدو 10 سال دے ہو جان پھر مارنا بھی پوے مارنا ہے پر نمازی بنانا ہے. اللہ اکبر نمازی ضرور بنانا ہے. تے میرے بھائیو جی اسی آپ نمازی نہ ہواں گے تے پھر ساری اولاد نمازی ہو سکتی ہے؟ آئیے 2 آیتاں اللہ دے قرآن کے سماعت فرماؤ. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دا قرآن اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. فرمایا کیا تسی لوگاں نیکی دا حکم کر دے ہو آپ نیکی نہیں کر دے آپ نیک عمل نہیں کر دے حالانکہ تسی قرآن پڑھ دے ہو اللہ دی کتاب پڑھ دے ہو عقل نہیں کر دے. اللہ کے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ فرماندے نے ایمان والےو جیڑا کام تسی آپ نہیں کردے وہ لوگوں کیوں آندے ہو کرو جیڑا آپ نہیں کردے وہ لوگوں آندے ہو کرو. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے تے بڑا سخت ناراض ہوندے نے کابورا مقتن عند اللہ اللہ دے ہاں بہت بڑا اللہ نو ناراض کرن والا عمل ہے کہ بندہ او کام لوگوں نو کہے جڑا آپ نہیں کردا. ایک پنڈ دا بندہ سی گھی لے کے نا پنڈوں شہر جاتا سی ویچتا سی. وہ دکاندار نو دیسی گھیو دے کے وہ گھر کا کریانے کا سامان لے کے گھر آ جاتا سی. اچھا کافی دیر تو سلسلہ جاری. ایک دن وہ پینڈو بندہ دیہاتی بندہ دیسی گھیو دے کے انہوں واپس گیا تو انہیں کہا یار میں تولاں تے صحیح مکھن ہے یا مکھن دے پیڑے بنے نے انہوں میں تولاں تے صحیح ہے کنا ہے. وہ آندا کلو کلو دا ہے. جدو انہیں تولیا تو 900 گرام کا نکلیا. بڑا غصہ بڑا غصہ وہ یا لین دیا. اگلے پھر وہ آیا نا لو جی اس بندے نے کر کے گلنا تے بازار سر تے چک لیا. لوکی جمع ہوئے انہوں نے کہا جا بھاجا تیرے ورگے بےمان بندے دے نال میں کام نہیں کرنا چاہتا. وہ بےمانی کر دے ہو اللہ کا ڈر نہیں جے. انہیں بڑا خطبہ دیتا بڑا کچھ کیتا. ہوں پینڈو بندہ چپ کر کے کھلوتا جا سنتا پیا. لوگ بڑے جمع نے. آندا بھائی جی ایک گل تے سنو میرا یہ قصور کوئی نہیں. جیڑی چینی تسی کلو تول کے مینوں دے دیو نا انہوں ترازو دے ایک پلڑے میں رکھنا. میرے کو وڈے لین جو کوئی پیسے کوئی نہیں. تہاڈی تلی کلو چینی ایک پلڑے رکھ کے تے دوجے پلڑے دے وچ اونا گھیو لیا کے تے میں دے چھڑنا. تے بےمان کون ہے؟ بےمان کون ہے؟ اللہ اکبر. اسی لوگوں نو آنے ہاں بےمانی نہ کرو تے اسی آپ بےمان ہاں. اسی لوگوں نو آنے جھوٹ نہ بولو آپ ہی جھوٹے ہاں. لوگوں نو آنے شراب نہ پیو آپ شرابی. لوگوں نو آنے آؤ لوگوں کا مال نہ کھاؤ نہ حق طریقے نال. تے آپ اسی سب کچھ کرنے ہاں. تے دور جدا دا لگتا ہے چھڈدا کوئی نہیں. ہر بندہ لویٹی ہوتا ہے. قیامت کا دن ہوئے گا اللہ کے دربار کے اندر اللہ کی قسم جواب دینا پڑے گا. نبی مکرم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من غشنا. جڑا دھوکا دیندا ساڈے وچ ہے ہی نہیں. تو بہرحال عرض کرن دا مقصد یہ ہے جے بیٹا تواڈے نال دکان تے جاندا ہے فیکٹری اندر جاندا ہے تے جے فیکٹری دے وچ میرے بھائیو تساں گال کڈنی نا کاریگر نو کل نو پتر نے 2 کڈنیاں. جے تسی دکان تے لے کے جاندے ہو تسی کلو دے وچ پایا ملاوٹ کر رہے ہو کل نو اونے آدھا کلو دی کرنی ہے پکی گل. اس واسطے تربیت اولاد ضروری ہے. جو اپنی اولاد نو کہندے ہو جو سمجھتے ہو ایسا بن جائے ویسے تسی آپ بن جاؤ. آپ بن جاؤ. جدو آپ اس طرح دے بن جاؤ گے اللہ کی قسم اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے گی. تو یہ واسطے ضروری ہے
موجودہ دور کے اندر لوگ دینی تعلیم تو بڑے دور نے. دینی تعلیم دلواؤ, دینی تعلیم دلواؤ. اگر دینی تعلیم ہوئے نا تو اج میرے نوجوان بھائی مندر بنان واسطے انہوں دی حمایت نہ کرن, آج ادھر پیش نہ کرن کہ مندر بنانا جائز ہے فلان. وہ میرے بھائیوں قل جاء الحق وزهق الباطل. میرے نبی نے بیت اللہ جو بت توڑے اور کی آخیا قل جاء الحق وزهق الباطل. میرے نبی نے نہیں آخیا اینے بت پے نے چلو کہ ایک ادھا رہن دئیے یہاں کی دل جوئی ہو جائے نا. ملک پاکستان حاصل صرف اس بنیاد تے کیتا گیا ہے کہ اسی پاکستان ایک رب دی عبادت کرنی ہے, سب بتان دی عبادت نہیں کرنی. پھر لوگ کہن گے جی فلانے نے بھی بنایا سی انہاں افتتاح کیتا ہے, اور جن نے افتتاح کرن والے نے اور نون لیگ دا ہوئے, پی ٹی آئی دا ہوئے, پیپلز پارٹی دا ہوئے, کسی جماعت نہ تعلق ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر اگر وہ ہندوؤں کو سپورٹ کرتے ہیں اس انداز نال کہ انہوں دے مندر بناندے نے اور پھر مسلمانوں کو لیا, دیکھو ظلم, ٹیکس مسلمانوں کو لیا ہے تو خرچ ہندوؤں تے ہوندا پیا. میرے نبی غیر مسلمان کو لے کے تے مسلمانوں تے خرچ کرتے سن, یہ مسلمانوں کو لے کے ارباں روپیے انہاں دوجیاں تے خرچ کرتے, پھر آندے نے ساڈے ملک دے خزانہ خالی ہے. ایڈا ہی خزانہ خالی سی تے ارباں روپیے لا کے اے جناب اے بارڈر تے ارباں روپیے لا کے وہ وسیع کرن دا کی ضرورت سی, اور پھر انہیں ارباں روپیہ دا منصوبہ منظوم کرن دی ضرورت کی ہے. تو انہاں پر پتہ کی آخیا ہے, انہاں آخیا مودی راج اندر بنے گا مندر پاکستان دے اندر. اساں بھی آخیا ہے انشاءاللہ الرحمن مندر کسے بندر دا نہیں بنے گا پاکستان دے اندر. کیوں انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور پھر مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے. یہ کوئی پہلی مسجد نہیں جے جیڑی پی ٹی آئی کے دور کے اندر گرائی ہے. اور یاد رکھے آتے یہ نہیں کہ میں نون لیگ دا بندہ ہاں, میں نون لیگ نو سپورٹ کرنا ہاں, اور نون لیگ دا ہوئے, کاف لیگ دا ہوئے, وہ پی ٹی آئی دا ہوئے, کسے جماعت کے نال تعلق ہے, رب دے گھرانوں گراندا ہے. اللہ دی قسم ہے لعنتی تے بے ایمان, اللہ دے گھرانوں گرانا کوئی معمولی شہید کر رہے ہیں مسجداں جڑی 30 سال تو آباد ہے. اگر اج جمعہ پڑھان دی مجبوری نہ ہوندی تے جمعہ اج دا اسلام آباد ہی پڑھنا سی. شیر علامہ ابتسام الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ, شیر باپ دا شیر بیٹا, بہادر باپ دا بہادر بیٹا, نڈر باپ دا نڈر بیٹا, آج خطبہ جمعہ اسلام آباد اسے توحید مسجد کے اندر انشاءاللہ پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے علامہ صاحب دی. اور میرے بھائیو ہن جاگن دا وقت ہے, اپنی پارٹی نو سپورٹ ضرور کرو لیکن انہاں دے چول کماں دے وچ, انہاں دے گناہاں والے کماں وچ انہاں نو سپورٹ نہیں کرنا. سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے کول آئے, اللہ دے نبی جی میری والدہ ہے, ایک پاسے تسی ہو تے ماں میری جیڑی ہے نا دھوپے بیٹھی ہے, وال کھولے سو سر دے, کھاندی پیندی ہے کچھ نہیں, تے مینوں آندی ہے سعد جنی دیر تک تو نبی نو چھڈے گا نہیں اونی دیر تک میں چھاویں بھی نہیں جانا, کھانا پینا بھی کچھ نہیں, تے میں وال بھی نہیں بننے, میرا دھرنا تے احتجاج جاری ہے, تو نبی نو چھڈ دے. اللہ دے نبی میں کی کراں, آسمان تو قرآن نازل ہویا, غلط مشورہ تے غلط پاسے لگان والی ماں بھی ہوے تے او دی گل مننی نہیں مننی. تے پارٹی بڑی دور دی گل ہے, ماں باپ بھی اللہ دی نافرمانی دا حکم دے انہاں دی بات نہیں مننی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دے کول آئیاں. اللہ دے نبی جی اماں آئی ہے میری, ہے کافر ہے مشرک ہے, تے میرے واسطے آرڈر کی ہے. فرمایا او دنال اچھا سلوک کر, کپڑے لے کے دے, کھانا کھلا, خدمت کر, تیری ماں ہے لہذا اپنی پارٹی نال محبت رکھو, او دنال پیار رکھو, پاویں پی ٹی آئی دیو, پاویں نون لیگ دیو, پاویں کسے جماعت دیو, اپنے لیڈر نال پیار رکھو, محبت رکھو, لیکن غلط کام وچ انہاں دی سپورٹ کرنی, غلط کام وچ انہاں دی سپورٹ نہیں کرنی.
نافرمانی دے کماں وچ انہاں دی پیروی نہیں کرنی. گل وہ مننی ہے جیڑی اللہ دا قرآن آندا ہے، نبی پاک دا فرمان آندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام تے مولا خاتمہ ایمان تے فرمائے. اللہ صحت والی زندگی دے، ایمان والی موت دے. اللہ عقیدہ توحید والی زندگی دے. اسلام آباد دی مسجد توحید، اللہ توحید دا بوٹا ہے. اللہ انہوں آباد رکھ، اللہ انہوں شاد و آباد فرما. اللہ اپنے ہر گھر نو شاد و آباد فرما. اللہ اس ملک پاکستان دیاں جڑاں نو جڑا کھوکھلا کردا پیا، اللہ او دا دنیا تے رہن دا کوئی حق نہیں، اونوں نیست و نابود کر دے. میرے ملک دیاں سرحداں دی حفاظت فرما. اللہ میرے ملک دی انتظامیہ دی حفاظت فرما. جڑے ملک نو میری پاک فوج جڑے ملک نو بہتر کرنے واسطے چل رہے نے، تے سارے پاکستانیاں دے وچوں جڑے ملک دے دشمن نے وہ کوئی بھی ہے، اللہ انہوں نے نیست و نابود کر دے، عبرت دا نشان بنا دے. ملک پاکستان اے دے واسطے اللہ ماواں بہناں نے قربانیاں دتیاں. ہزاراں دی تعداد دی اندر 1947 جدو پاکستان بنیا ہے، عزتاں برباد ہوئیاں، کئیاں نے عزتاں بچان واسطے کنواں دے اندر چھالا ماریاں. کدی تاریخ پڑھ کے تے دیکھو، اللہ کی قسم ہے ماما بہنا اور بزرگاں دے جسم کٹ دیتے گئے. کادے واسطے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی علیحدہ ملک چاہنے ہاں، علیحدہ سلطنت چاہنے ہاں جدے اندر رب تے رب دے رسول دا نام ہوئے. اگر مندر ہی بنانے سن پھر پاکستان تے ہندوستان نو علیحدہ کرن دی ضرورت کی سی، پھر علیحدہ ملک بنان دی ضرورت کی سی جے مندر ہی بنانے نے. اور یاد رکھے گا جے خالی مندر نہیں، یہ بہت بڑی سازش جیڑی ہے اسلام آباد دی اندر جنم لے رہی ہے. اور میرے بھائیو جس شہر دا نام ہی اسلام دے ہوتے ہوئے اوتھے مندر دی تعمیر بولو منظور کوئی منظور نہیں. مندر دی تعمیر، مندر دی تعمیر نہیں منظور. سانو منظور ہے رب دا گھر بنایا جائے، مسجد توحید نو آباد کیتا جائے، حکومتی خرچے تے مسجد توحید دی تزئین و آرائش کیتی جائے، اینو مکمل کیتا جائے. جس طرح گرائی گئی ہے، شہید کیتی گئی ہے، اینو بنایا جائے. کیوں جی بنائی جانی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ اسی جو کر سکنے ہاں اسی وہ کر رہے ہاں. دعا کر سکنے ہاں، احتجاج کر سکنے ہاں. اللہ مالی دا کام میں پانی لانا، تیرا کام میں پھل پھول اگانا. تو لگاویں نہ لگاویں تیری مرضی ہے. اسی اپنا کام کر رہے ہاں، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اللہ قبول کر کے ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ